بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکی میں قرآن پاک کی توہین کرنے پر عذاب الہی کا اچانک نزول۔ ترکی کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کی عبرت انگیز تفصیلات یہ ہیں۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئی جو انتہائی بے حیا تھی۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جرنل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے؟ حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا؟ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ساتھ ہی لوگوں کی پھٹنے کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والیوں کی لاشوں کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئی۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکی۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس واقعے میں اگرچہ حق تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعتاً اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی
تو اللہ کو شاید اتنا غصہ نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے پر اللہ کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہو۔ یہ بات نہیں کہ چیز کسی کی خراب ہو مگر غصہ اس پر کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوگی اتنی ہی درجہ شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص و سرور میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ یا کوئی تعلق یا واسطہ بھی نہیں تھا، جس درجہ سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اسی پر اللہ کے شدید اور سنگین غصے نے وہ کام کر دکھایا کہ ہزاروں رقاصاؤں اور عیاشی کرنے والے انسانوں کی نعشوں تک کا نام و نشان نہ مل سکا۔ حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ جلیل القدر محدث اور امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدثین کے استاذ ہیں۔ انہیں علم حدیث میں امام مانا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں خدا تعالی کے فضل و کرم سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے انہیں ایصال و ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی۔ سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے، اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جوں جوں دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح دن نکلنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا اور بہت پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز با جماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم گو اور نہایت شریف آدمی تھا۔ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا، ورنہ زیادہ تر وہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ پر یہ بات بہت گراں گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر یہ عذاب۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے بعد ہم عصر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، ہاں اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا
تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو کچھ پیسے آئیں اس کو سود پر دے دے۔ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دیا۔ چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا، اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا، اشراق، چاش، تہجد، اوابین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور پانچوں نمازیں امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی تھی، جس کے ذریعے مہینے بھر کا سارا گزارا چلاتا۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عذاب ہو رہا ہے وہ اسی سود خوری کے گناہ کا وبال تھا۔ حق تعالی مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام پینے سے بچائے۔ تو دوستو یہ دو واقعات عبرت آموز، عبرت ناک واقعات آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک واقعے کے اندر آپ نے دیکھا کہ قرآن کی کھلم کھلا بے حرمتی کی گئی، بے ادبی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو عذاب کے اندر لپیٹ لیا۔ چلو قرآن نہ پڑھو، قرآن پڑھنا تو لازمی ہے، پڑھنا تو ہے ہی، پڑھنے سے تو اگر ایک آدمی قرآن نہیں پڑھتا تو وہ نہیں بچ سکتا، قرآن کے بارے میں سوال ہوگا۔ چلو ایک آدمی نہیں پڑھ رہا، اس نے نہیں پڑھا لیکن قرآن کا ادب کرتا ہے، اس کو معافی مل جائے گی۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اللہ کو للکارتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، تو پھر جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو سب برابر کر دیتے ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو دوستو دوسرے واقعے کے اندر ہم نے سود خور کے بارے میں سنا کہ وہ جو سود خور تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اتنے اعمال کے باوجود بھی اس کی قبر سے رونے کی آوازیں، ہائے ہائے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نافرمانی کرتا تھا، اللہ نے سود سے منع کیا ہے، وہ سود میں لگا ہوا تھا۔ تو دوستو اگر کوئی بھی شخص کسی بھی طریقے سے سود کا پیسہ کھا رہا ہے تو وہ بچے، سود سے بچے، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والا اور سود کو لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، منشی وغیرہ، یہ سب پکڑے جائیں گے، کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر دوستوں نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔